بعض شریعت میں ایسے کام ہیں کہ وہ ہیں بھی مزیدار اور شریعت میں ان کی ترغیب بھی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو چونکہ عیاشی ہے, تو اب دیکھو افطار میں جلدی کا حکم ہے نا, حالانکہ مجاہدہ کس میں ہے کہ دیر سے افطار کریں. اب آپ جو صبر کر کے دیر سے افطار کرے اور جو کہے نہیں میں تو ابھی فوراً افطار کروں گا, تو ثواب کس کو ملے گا؟ ہے بھائی فوراً افطار کرنے والے. بغیر سحری کے روزہ رکھنا زیادہ مشکل ہے نا, اور سحری کے ساتھ آسان ہے, لیکن ثواب زیادہ کس میں ہے؟ سحری میں. سحری کے ساتھ روزہ رکھو تو اپنے آپ کو ایسی مشکلات میں ڈالنا جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے, اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا. اسی میں 4 شادیاں بھی ہیں. یہ ایک ایسا کام ہے جس کو لوگ عیاشی کہتے ہیں, جس کو لوگ کہتے ہیں تو مزے اڑانے والی بات ہو گئی. تو بھائی اگر حقوق پورے کر رہے ہو نا تو یہ ایسے مزے ہیں جس پہ ثواب بھی ملتا ہے. اس میں جو صبر کر رہا ہے نا کہ نہیں, تو اس کو کوئی گناہ تو نہیں مل رہا لیکن ثواب بھی نہیں مل رہا. صحیح ہے نا, کیونکہ اسلام نے ترغیب اس لیے دی ہے 4 شادیوں کی, بشرطے کہ عدل بھی کرے, حقوق بھی ادا کرے. اس لیے کہ اس میں آپ کو بھی اگرچہ زندگی آپ کی بھی اچھی بن جاتی ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے, لیکن سامنے والے کو بھی تو فائدہ ہے نا. 4 عورتوں کی کفالت بھی تو ہو جاتی ہے, ان کی روٹی پانی کا انتظام ہو جاتا ہے, ان کے زنا سے بچنے کا انتظام. اس لیے شریعت نے کہا یہ مزے اگر کوئی اڑانا چاہتا ہے لیکن حقوق پورے کرے تو اڑا لے, ہماری طرف سے نہ صرف پابندی نہیں بلکہ ثواب ملے گا. ہاں محلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, چمونی آپا کو تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو ہونے دو. بعض لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہے جن کا نہ کوئی واسطہ, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مولوی نے کتنی شادیاں کیوں کی ہیں, پتہ نہیں ہے اس نے اتنی شادیاں کیوں. تم سے پیسے لے کے تھوڑی کی ہیں اس نے. اور زیادہ تکلیف پتہ کب ہو گئی؟ جب کوئی آدمی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے نا دوسری, اس پہ تو کوہرام مچ جاتا ہے. اس پہ کہتے ہیں ابے کرنی تھی تو کسی بیوہ سے کرتے. میں مانتا ہوں بیوہ سے کرنا افضل ہے, لیکن اگر خوبصورت جائز کام کیا نا, کوئی ناجائز تھوڑی کیا. ہاں پہلی بیوی کے حقوق پورے نہ کرے, اس کو لٹکا کے چھوڑ دے, پھر غلط ہے. تو جب تک کوئی حقوق پورے کر رہا ہے تو وہ جتنی بھی کرے, اللہ اس کے رسول خوشی ہوں گے, پبلک کیا ہوگی؟ پریشان. تو ہونے دو ان کو پریشان, لیکن بات ہے برابری کی, حقوق کی, یہ لازمی ہے اس میں. خیر آ گئی بات درمیان میں, کیا کریں. اصل میں میرے علاوہ کوئی اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتا, تو سب کی باتیں مجھے ہی کرنی پڑتی ہیں. پھر جب 25-30 ایسے علماء پیدا ہو گئے جو ممبر پہ اس مسئلے کو خوب بیان کریں تو پھر میں چھوڑ دوں گا. لوگ مجھے کہتے ہیں ہر بیان میں گھما پھرا کے یہاں لے آتے ہو. میں کہتا ہوں دوسرے حضرات کسی بھی بیان میں گھما پھرا کے بھی نہیں لاتے یہاں پہ بات. کیا خیال ہے؟ جب وہ اتنا ڈھیٹ پنا دکھا رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑا سا ڈھیٹ پن, ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا. بھائی آپ کوئی اس ٹاپک پر بولتا ہی نہیں ہے, سب ٹاپک پر بات ہوتی ہے, اس پر ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم ہر تھوڑے دن بعد چینل گھما کے یہاں لاتے ہیں تاکہ دوسروں کی طرف سے بھی فرض کفایہ ہم ادا کریں. تو اس لیے مجبوری ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اتنے ڈھیٹ کے ہلنے کا نام پھر بھی, مجھے آپ لوگ کو دیکھ کے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک آدمی گنڈیریاں کھا رہا تھا اور کھا کے پیچھے پھینک رہا تھا, تو دوسرا اٹھا کے چبا رہا تھا. کافی دیر ہو گئی تو اس آدمی نے اس چوسنے والے کو کہا کہ کمبخت, شرم نہیں آتی, کنجوس, میری چوسی ہوئی گنڈیریاں چوس رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کنجوس تو ہے, ایک قطرہ بھی رس نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر. کہہ رہے میں کھا رہا ہوں ایک قطرہ بھی نہیں آتا, 10 بھی گنڈیری کھا رہا ہوں اگر ایک قطرہ بھی, اصل کنجوس تو ہے. تو میں یہ کہتا ہوں میں اگر اتنا ڈھیٹ ہوں کہ اس ٹاپک کو نہیں چھوڑتا, تو آپ بھی تو ڈھیٹ ہیں کہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار. 10 سال سے یہ ممبر پہ سن رہے ہیں مگر ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. تو میں ڈھیٹ نہیں ہوں, ڈھیٹ کون ہے؟ آپ ہیں, معذرت کے ساتھ. خیر ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں.